طلبی دنیا ایک خطرناک حوض ہے جس میں قدم قدم پر جال بچھا ہوا ہے. جو اس حوض میں گرفتار ہوا اس کے جال میں پڑنے اور ہلاک ہونے میں کوئی شبہ اور شک نہیں. اس لیے اس جال کا دانہ چکنا حرام سمجھنا چاہیے. عقل مند آدمی دنیا سے فائدہ اٹھاتا ہے، جمع مال و حصول جا کا غم نہیں مول لیتا، مگر جاہل لوگ ندامت کے ساتھ اس فائدہ عظیم سے محروم رہ گئے. خوراک تھوڑی کھاؤ، اس قدر زیادتی نہ کرو. جب تم نے قرآن میں یہ حکم پڑھا ہے کہ کھاؤ تو اس کے ساتھ یہ بھی پڑھو کہ اسراف یعنی فضول خرچی نہ کرو. حرص و لالچ ساری چیزوں میں ہاتھ مارنا چاہتی ہے، آخر وہ ساری چیزوں سے محروم رہ جاتی ہے. اے حریص آدمی، لقمہ اندازے سے کھا، اگرچہ وہ لقمہ حلوہ ہی ہو. نفس بے عقل اور ذلیل ہے، لہذا اس کے لیے گدی کی صورت مناسب حال ہے. اسی طرح اللہ تعالی قیامت میں ہر رذیل کو اس کے حساب حال صورت دے گا. چنانچہ چغل خور کو بندر، غدار کو گندگی کا کیڑا، حرام خور کو خنزیر، موذی و مردم، عذار کو سام بچھو بنایا جائے گا. اگر غرور میں مبتلا ہو کر نفس کی راہ میں ہلاک ہو گیا تو یاد رکھ کہ تو فی الحقیقت ذلیلوں کا ذلیل بن جائے گا. ہمیشہ فائدے میں رہنا چاہتے ہو تو نیک لوگوں کے ہمیشہ قریب قریب رہو. عورت سے صرف اس صورت میں مشورہ کرو کہ وہ عورت صاحب کردار ہو، ورنہ عورت سے مشورہ لینے سے گریز کرو. جو انسان حسد کرے گا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا. جس بندے کا اللہ خود نگہبان ہو اس کا تحفظ مرغ و ماہی بھی کرتے ہیں. جو اپنے ہاتھ کی ناخن منہ سے کاٹتا ہے تو سمجھ جاؤ بہت جلد اس گھر میں منحوسیت چھا جائے گی اور رزق میں کمی کر دی جائے گی. اللہ تعالی نے انبیاء کرام کو بھیجا ہے تاکہ ان کی وجہ سے کفر اور دین جدا ہو جائے.